کہتے ہیں محبتوں میں ایک محبت نظریے کی ہے جو ہر محبت کی طرح قربانی مانگتی ہے اور محبت کرنے والوں کو آزمائش کی خاردار راہوں سے گزارتی ہے، اور پھر وہ ان سنگلاخ راہوں پر چلتے چلتے اجل کی وادی میں اتر جاتے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی آشفتہ مزاجوں کی کہانی ہے جس کا آغاز امریکہ کے شہر نیو یارک سے ہوتا ہے، جہاں جولیس اور ایتھل رہتے تھے۔ ان کی شادی 1939 میں ہوئی تھی۔ جولیس ایک الیکٹریشین تھا، لیکن ذہنی طور پر پختہ سوچ کا مالک۔ کمیونزم کا نظریہ اس کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایتھل سے ہوئی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن اس کی کشش کا اصل سبب کمیونزم سے اس کی دلچسپی تھی۔ جب 1940 میں جولیس آرمی سگنل کوڈ سے وابستہ ہوا تو اس کی سرگرمیاں زیر زمین چلی گئیں۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران جولیس انتہائی احتیاط اور رازداری کے ساتھ حساس معلومات روس بھیجتا رہا۔ ان معلومات کا تعلق ریڈار اور ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی سے تھا۔ ایتھل اور جولیس کے درمیان نظریے کا بندھن تھا۔ دونوں ایک ایسی فکر کے اسیر تھے جس میں معاشرے میں سماجی تفریق کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور امارت اور غربت کی حد بندیاں بھی نہیں تھیں۔ قدرت نے جولیس کو ایک ایسی جگہ تک رسائی دے دی تھی جہاں کی خفیہ معلومات وہ اپنے خوابوں کی جنت روس بھیج کر اپنے خوابوں میں رنگ بھرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب شک کی بنا پر اس کی نگرانی کی جانے لگی، اور پھر 1950 میں اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی دوران اس نے ایتھل کے بھائی کو بھی حساس محکمے میں نوکری دلا دی تھی۔ گرین گلاس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس اور ڈرائنگز جولیس تک پہنچاتا رہا، جنہیں وہ سوویت یونین تک منتقل کرتا رہا۔ جیل میں جولیس پر طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ وہ ان ساتھیوں کے نام بتا دے جن کے ساتھ اس کے رابطے تھے۔ جولیس نے سب کچھ برداشت کیا مگر اپنی زبان نہ کھولی۔ پھر اسے یہ پیشکش بھی کی گئی کہ اگر وہ ساتھیوں کے نام بتا دے تو معافی مل سکتی ہے، لیکن جولیس کی خاموشی برقرار رہی۔ اب تفتیش کاروں نے جولیس کی بیوی ایتھل کو اپنے تفتیشی سوالوں کا نشانہ بنا لیا، لیکن ایتھل بھی نظریے کی محبت میں جولیس سے جڑی ہوئی تھی۔ اس نے تمام تفتیشی ہتھ کنڈوں کا سامنا کیا۔ تفتیش کاروں کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی کہ وہ اپنے خاوند کے خلاف گواہی دے۔ ایک طرف زندگی تھی، دوسری طرف اپنے نظریے اور خاوند سے محبت۔ ایتھل نے تفتیش کاروں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ اب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ انہیں ہر حال میں جولیس کو عبرت کا نشانہ بنانا تھا۔ اس سارے واقعے کا پس منظر یہ تھا کہ امریکہ نے ایٹم بم بنا لیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ روس کو مہارت کی اس سطح پر پہنچنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوگا، لیکن وہ اس وقت حیرت زدہ رہ گئے جب چند برس بعد روس نے بھی ایٹم بم بنا لیا۔ اپنی خفت کم کرنے کے لیے اب ضروری تھا کہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ روسی سائنسدان تو اس قابل نہیں تھے کہ وہ ایٹم بم بنا سکیں۔ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ جولیس نے امریکہ کے ایٹمی راز روس تک پہنچا دیے۔ یوں جولیس کے سر کی قربانی امریکی حکومت کی خفت مٹانے کے لیے ضروری تھی، لیکن جولیس اور ایتھل نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ اب صرف ایک امید باقی تھی، ڈیوڈ گرین گلاس، جو ایتھل کا بھائی تھا اور جسے جولیس نے ایک حساس محکمے میں ملازمت دلائی تھی اور جو جاسوسی کے عمل میں اس کا ساتھی تھا۔ ڈیوڈ پر تفتیش کاروں نے دباؤ ڈالا اور اسے بتایا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے اور اگر وہ جان کی امان چاہتا ہے تو اپنی بہن کے خلاف گواہی دے کہ وہ اپنے خاوند جولیس کی سرگرمیوں میں برابر کی شریک تھی۔ ڈیوڈ تفتیش کاروں کا دباؤ برداشت نہ کر سکا اور جھوٹی گواہی دے دی کہ اس کی بہن جولیس کے لیے دستاویزات ٹائپ کرتی تھی۔ یہ تفتیش کاروں کی چال تھی تاکہ اس گواہی کی روشنی میں ایتھل پر دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ اپنے خاوند جولیس کے بارے میں جاسوسی کرنے کی گواہی دے، لیکن ایتھل نے اس کے باوجود جولیس کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجے کے طور پر ایتھل کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ 19 جون 1953 کا دن تھا جب جولیس اور ایتھل روزنبرگ کو نیو یارک کی سنگ جیل میں الیکٹرک چیئر کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ امریکی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا جس میں سویلینز کو موت کی سزا سنائی گئی۔ ان کی موت کی سزا پر دنیا کے مختلف حصوں میں احتجاج ہوا۔ لوگ اس سارے مقدمے کو حکومت اور عدالت کا گٹھ جوڑ قرار دے رہے تھے۔ اس رد عمل کے کئی رنگ تھے۔ ایتھل اور جولیس روزنبرگ کی موت کے بعد 15 مئی 1954 کو فیض صاحب نے منٹگمری جیل میں اپنی یادگار نظم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے لکھی تھی۔
جو ان کے مجموعے زندہ نامہ میں شامل ہے۔ اس نظم سے پہلے ایک تعارفی سطر ہے، ایتھل اور جولیس روزنبرگ کے خطوط سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی، جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قدیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم، مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہاں گیر ہم، جہاں گوا کر تیری دل بری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ کہتے ہیں محبتوں میں ایک محبت نظریے کی ہے جو ہر محبت کی طرح قربانی مانگتی ہے اور محبت کرنے والے کو آزمائش کی خاردار راہوں سے گزارتی ہے، اور پھر وہ ان سنگلاخ راہوں پر چلتے چلتے اجل کی وادی میں اتر جاتے ہیں۔